بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی خراسانی فاضل ایک مرتبہ پھر مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے چند گوشوں کو لے کر حاضر ہوا ہے۔ حضور گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں جب کہ عرب کے باہم دست و گریبان قبائل اپنے باہمی اختلاف بھلا کر پیغمبر اسلام کی دشمنی پر متحد ہو چکے تھے اور مشرکین قریش نیزوں، تلواروں اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر مقابلہ پر اتر آئے تھے، تو آپ آہنی دیوار بن کر میدان حرب و ضرب میں کھڑے ہو گئے اور غیر معمولی جرأت و استقلال کے ساتھ دشمنان دین کی جلغاروں کو روکتے، سرکشان قریش کے غرور و تنتنا کو خاک میں ملاتے اور کفر و شرک کے فلک بوس گنبدوں پر صاعقہ بن کر گرتے رہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جو بزعم خود قصر رسالت کی گرانے اور اسلام کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے درپے تھے، خود ہی اس طرح گرے کہ پھر سنبھل نہ سکے، اور جو سنبھلے وہ ہتھیار ڈالنے پر اور اسلام کی کھلی مخالفت کے بعد اسلام کی آڑ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق میں آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان نے کل کفر کا مقابلہ کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرمایا ہے، برد الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کل ایمان نے کل شرک کا مقابلہ کیا۔ تو اسی بنا پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایمان مجسم قرار پائے۔ خطہ عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، جس کے شمال میں مملکت شام واقع ہے۔ جنوب میں بحر ہند کی نیلگوں موجیں متلاطم ہیں، مشرق میں بحر عمان اور خلیج فارس ہیں، اور مغرب میں بحر احمر کا ساحلی علاقہ بنجر اور شور ہے، اور ساحل سے ہٹ کر خشک پہاڑوں، ریتلے ٹیلوں اور ریگستانوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ریگستانی اور صحرائی خطہ حجاز کہلاتا ہے۔ اس وسیع ریگستان کی وادی بطحا میں مستقل آبادی کی بنیاد ذریت ابراہیمی سے ہوئی، اور وہ یوں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ سمیت جلا وطن کر دیا، تو وہ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر سرزمین بابل سے نکل کھڑے ہوئے اور حلب و دمشق سے ہوتے ہوئے فلسطین آئے، جو اس دور میں کنعان کہلاتا تھا۔ پھر ایک عرصے کے بعد دعوت توحید کے لیے مصر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک عرصہ رہنے کے بعد آپ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قدرت کی رہنمائی اور مشیت میں صحرائے حجاز کے ایک ویران گوشے میں لے آئے، اور یہی ویرانہ ایک دن ام القریٰ یعنی آبادیوں کا سرچشمہ قرار پایا۔ چنانچہ آپ نے جناب ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل کو وہیں پر ٹھہرا دیا۔ اس لق و دق صحرا میں پانی کی ایک چھاگل آپ کے پاس تھی، جو ایک آدھ دن کے بعد خالی ہو گئی، لیکن قدرت کی مہربانی سے وہیں پر تپتے ہوئے صحرا کے سینے سے سرد و شیریں پانی کا دھارا بہہ نکلا۔ حضرت ہاجرہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور بے ساختہ زبان سے نکلا زم زم، جس کے عربی زبان میں معنی ہے رک جا، اور اسی لفظ نے بعد میں نام کی حیثیت اختیار کر لی، اور وہ چشمہ زمزم کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اسی زمانے میں بنی جرہم کا ایک قافلہ یمن سے شام جاتے ہوئے یہاں سے گزرا۔ پرندوں کو اڑتا دیکھ کر آبادی کے خیال سے پہاڑی کے نیچے اترا، دیکھا کہ ایک خاتون بچے کو گود میں لیے سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہے اور ساتھ ہی پانی کا چشمہ اگل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہ قافلہ عارضی طور پر وہیں پر قیام پذیر ہو گیا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آمد کے بعد ان سے باقاعدہ اجازت لے کر
مستقل طور پر مقیم ہو گیا اور ابتدا میں چند جھونپڑیوں اور خیموں کی ایک مختصر سی بستی قائم ہو گئی اور دنیا کے نقشے پر ایک متبرک ترین شہر کے ابتدائی خطوط ابھر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اسی ویران گوشے میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ ان کے لائق فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں ان کے شریک ہو گئے۔ حسن نیت اور خلوص عمل کا کرشمہ تھا کہ بہت جلد اسے تمام دنیا اور تمام عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس گھر کے تعلق سے ہر گوشہ اور ہر سمت سے لوگ کھینچ کر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور جزیرۃ العرب کے دل اور مرکزی مقام پر ایک پر رونق بستی آباد ہو گئی جو بکہ کے نام سے مشہور ہوئی، جو اس کا اصل اور قدیمی نام ہے۔ قرآن مجید نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت اسے بکہ ہی کہا، جس کا دوسرا نام زبان زد عام خلائق بھی ہے، وہ ہے مکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کارنامے کے بعد قرآن مجید کے حکم کے مطابق قرآن مجید میں مکہ کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے، جس کا معنی ہے آبادیوں کی اصل و بنیاد، یعنی یہاں سے انسانی سیلاب کا سرچشمہ امڈا جو ویران خطوں، دور افتادہ زمینوں سے ہوتا ہوا اطراف عالم میں پھیل گیا۔ یہ سرزمین حرم آبادوں کی اصل و بنیاد ہونے کے علاوہ دین و ہدایت کا بھی مرکز ہے۔ اسی سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر ہوا، اسی مقام سے اسلام کی عالمی دعوت نشر ہوئی، توحید کا آوازہ بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ کے آخری دین کی بنیاد پڑی۔ اسی خطے میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور ہدایت کی کرنیں پھوٹیں، اور اسی کے افق سے وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا جس کی زوپاش کرنوں سے نہ صرف ریگزار عرب کے ذرات لو دینے لگے بلکہ اس کی شعاعیں تاریک سے تاریک گوشوں کو منور کرتی ہوئی ایشیا کے مرغزاروں سے لے کر افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں تک پہنچ گئیں، اور اسی سرزمین کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ولادت کا فخر بھی حاصل ہے۔ یہیں پر آپ کا بچپن اور اوائل شباب کا زمانہ گزرا، یہیں کے در و دیوار سے پہل مانوس ہوئے، اس کے ریگزاروں اور خشک پہاڑوں میں چلے پھرے اور اسی کے کوہ و صحرا کے وسیع دامنوں میں نشو و نما پائی اور یہیں سے یثرب کی جانب ہجرت فرمائے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کے لیے خدا حافظ۔